اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا حسن ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اطاعت کس طرح کی جائے اور اطاعت کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف ایک اصول بتا دیا۔ اب وہ اصول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس بات کو مان لو، اس حکم کو بجا لاؤ، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک پوری واضح بات آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، تو تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگا دیں، اللہ و رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ایسے بسر کریں کہ یقینی طور پر دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر یہ جان لے کہ یہ ایک مسلمان محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مومن بندہ ہے۔ اطاعت رسول آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اسی تعلق سے ہم اپنی بھی تربیت کریں گے، یقینی طور پر کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس نشست میں یقینی طور پر بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے محبت کے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں سے ہم بھی آگاہ ہوں گے اور آپ تک بھی یقینی طور پر کہیں نہ کہیں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ موضوع ہمارا اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تعلق سے سحر حاصل گفتگو کے لیے دو معزز مہمان شخصیات آج ہم نے اپنی اس بزم میں، آج کے پینل میں مدعو فرمائی ہیں۔ تشریف رکھتی ہیں معزز مہمان شخصیات جو عمدگی سے الحمدللہ گفتگو فرماتی ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں امتیاز آپا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر تشریف رکھتی ہیں مہمان شخصیت ہمارے اس بزم میں گاہے بگاہے تشریف لاتی ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ ہے، یہ بھی بہت پیاری گفتگو فرماتی ہیں۔ آج انشاءاللہ اطاعت رسول پر کلام فرمائیں گی سعدیہ سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ امتیاز آپا، اطاعت رسول آج کا ہمارا موضوع ہے اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں ازروع قرآن اور اطاعت رسول کے تعلق سے، فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ وضاحت پہلے ضروری ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے، اس شخصیت سے، اس ذات سے۔ آپ دیکھیں تو انسان آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ جو اسے ملتا ہے وہ والدین کا ملتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا۔ اب ایک لفظ اس نے سلوک کے اندر، احسان کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اطاعت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وقت لگانا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ رشتہ جو نسب کا ہے والدین سے اور جن کا اتنا ہے حق ہے کہ ان سے اس نے سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، جب بات آتی ہے حضور کی تو اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ جو تمہیں دنیا کی بڑی مرغوب ہیں ان میں آباؤ اجداد، والدین بھی آگے، بیٹے بھی آگے، اولاد بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کے بعد ازواج بھی آگے، زوج بھی بڑے پیارے، ان سب کے ساتھ ساتھ مال، رتبہ، ان سب چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سب سے بڑھ کر اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ گویا ان سب سے بڑھ کر محبت کا تعلق تمہارا میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہو۔ پھر آپ دیکھیں تو اسی تعلق کی بات کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو فرمایا اب محبت ڈالی جا رہی ہے اہل ایمان میں کہ تمہارا پہلا کام ہے
اس ہستی سے محبت کرو، اس ہستی کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، یہ ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد اس چیز پر رکھ دی، ایمان کا مرکز حضور کی ذات کو بنایا، جو اس وسیلے سے اللہ کو مانے گا وہی ایمان تک پہنچے گا، ورنہ اللہ کو ماننا ایمان ہی نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں تو فرمایا سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بڑھ کر وہ اہل ایمان کی قریب ہیں۔ پھر فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء میں فرمایا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا ایک تعلق سب سے ہے ایسے ہی محبت کا کہ اللہ نے انہیں محبوب کائنات بنا دیا ہے، رحمت للعالمین بنا دیا ہے، پھر وہ مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ان سے تعلق نسبی قصبی سے بڑھ کر ایمانی ہے، عرفانی ہے، جانی ہے۔ جان بھی جاتی ہے تو جائے، اس تعلق پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے تو جب حضور کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، تو ہم کہتے ہیں جانے حاصل ہے۔ یہی ہمارا ایمان کی علامت ہے، ہماری قوت کی علامت ہے۔ اب اللہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا تعلق نسبوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے، تو اب اس ذات کی اطاعت بھی تو اسی کمال پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اطاعت کا لفظ آتا ہے کہ حکم دیا بجا لائے۔ اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اور آپ کی طبیعت نہیں بھی چاہ رہی، صحیح، تو لیکن آپ بجا لاتے ہیں کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے احکامات پر میں چل لوں گا حضور کو چھوڑ کے، نہیں۔ اور پھر خوشخبریاں بھی سنائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابیاں و کامرانیاں اسی کا مقدر ہیں۔ تو آپ دیکھیں پھر اطاعت پر ہی نہیں بات رکھی، بلکہ اس سے بڑھ کر حکم دیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ اتباع کے لیے تو پیکر سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، تو پیکر کے لیے اس نے حضور کو بنایا۔ یہ ہے وہ ہستی کہ جن کی تمہیں اتباع کرنی ہے۔ یہ اطاعت سے ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ اب ان کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کے رخ انور کی زیارت کرتے چلے جاؤ، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے کرو۔ حضور نے انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا تھا، حدیث مبارکہ بیان کرتے، صحابہ اس حد تک بیان کرتے تھے کہ حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، حضور کی لٹ یوں تھی کنڈل والی، تو یہ اس حد تک وہ دیکھتے تھے اور گوشوں سے دیکھتے تھے، نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بھی بے ادبی ہے۔ پھر اللہ نے ادب اور محبت کے سلیقے سکھائے، اور وہ کیسے سکھائے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان سے پہلے قربانی نہ کرنا، ان سے پہلے روزے نہ رکھنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، ہرگز نہیں، تمہاری عبادتیں تمہاری نیکیاں رد اگر حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہیں آواز کی بات آئی، لفظوں کی بات آئی استعمال کرنے کی، فرمایا لا تقولوا رائنا، یہ لفظ مت بولو جن سے ذرا سا بھی شائبہ ملے کہ بے ادبی ہو رہی، وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے میرے سرکار، کہ ہر بات میں کرینہ ہو تم میں، بات کرنے کا سلیقہ ہو تم میں، تو یہ ادب اور محبت اس کمال درجے پر رہے گا تو اطاعت بھی کمال درجے پر رہے گی، پھر اتباع بھی۔ پھر فقط یہی نہیں، مجھے دو باتیں اور کرنے دیں۔ پھر اسوہ بھی کہا، آپ فرما رہی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامل ترین نمونہ بنا دیا اپنے محبوب کی ہستی کو، بس ان کو دیکھو اور اپنی زندگی کا ہر معاملہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہ ملتی ہو۔ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں، وہ بیڈ روم کے اندر کے معاملات ہیں، یا بازار کے، یا کہیں بھی۔ اور اس سے بھی ایک اور جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، استجیبوا کا، استجاب کہتے ہیں فوراً جواب دینا، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں فوراً دوڑ پڑو۔ حالت نماز میں ایک صحابی ہے، حضور آواز دیتے ہیں، حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بھی جاؤ، حضور نے بلایا ہے، فوراً جا کے جواب سبحان اللہ۔ ہم نے حدیث مبارکہ کی کتب میں پڑھا نا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بٹن آپ کا کھلا ہوا ہے، تو انہوں نے ساری زندگی وہ بٹن ہی نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ارشاد فرما دیجئے سعدیہ سعید صاحبہ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت گفتگو آپا کی طرف سے رہی. دیکھیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، منصب شفاعت بھی، اور مقام محبوبیت سے بھی نوازا. پھر شاعر نے کیا خوب کہا کہ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا، وہ لا جواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا، اور مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 بڑے حق ہم پر لازم ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی جائے، اور 5واں اور بڑا حق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے. جس کے اندر اطاعت نہیں، محبت نہیں، تعظیم و تکریم نہیں، اس کے عمل سارے خالی ہیں. وہ بات ہم نے بارہا سنی ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ایمان ہی نامکمل ہے آپ کا، آپ کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 12 مقامات پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ رب العزت نے 40 آیات ایسی نازل کی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اطاعت کرو میری اور میرے حبیب کی. ان کو بھی مخصوص کیا جائے تو 22 آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ میری اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور 18 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے صرف یہ فرمایا میرے حبیب کی اطاعت کرو. تو پتہ کیا چلا کہ میرے حبیب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. حضرت عثمان غنی پانی لے کر پلٹے تو مسکرانے لگے. لوگوں نے پوچھا بھئی کیوں مسکرائے؟ آپ نے کہا کہ میں حضور کی اطاعت میں مسکرایا کیونکہ حضور اس مقام پر مسکرایا کرتے تھے. حضرت علی کو خیبر کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، آپ اطاعت میں بیٹھ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام زان مبارک پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. جب آرام فرمانے لگے تو عصر کا وقت ڈھلنے لگا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر آپ کے آنسو مبارک گرے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں بیٹھا تھا، یہ میرے حکم پر بیٹھا تھا. رب جب کوئی اطاعت میں اتنا پختہ ہو تو اس کا اجر بھی دیا کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا اب ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا؟ کہا حضور ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی سرکار کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ سورج پلٹ آیا اور آپ نے نماز ادا کی. تو ہم اطاعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بھی تو اسی طرح کریں کہ جب ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر پیروی میں کیوں پیچھے ہیں کہ سرکار نے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں ایسی کرو. نماز کا تو صرف حکم آیا نا، ہم نے دیکھا کس کو اتوار کس کے اپنائے؟ سرکار کی سیرت کے اپنائے کہ سرکار نے جس طرح نماز پڑھی، جیسے حکم دیا ویسے، جیسے وضو کیا ویسے، جیسے غسل کیا وہی حکم. تبھی تو ہم سرکار کے امتی کہنے کے حقدار ہیں، ورنہ ہم کس نام کے امتی ہیں اگر سرکار کی سیرت کو ہی نہیں فالو کرتے، سرکار کی اطاعت میں ہی اپنی زندگی نہیں گزارتے. اور جب جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اطاعت بھی آپ اس کی اتنی ہی کرتے ہیں، اس کے رنگ میں ہی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. گفتگو فرما رہی تھی سعدیہ سعید صاحبہ. اس تعلق سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں ہماری آج کے پینل میں، جو مضبوط پینل ہے الحمدللہ. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، سعدیہ سعید تشریف رکھتی ہیں. دونوں ہی کی جانب سے بہت ہی پیاری گفتگو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جا رہی ہے کہ خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا کہ کہتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا ہے. اس تعلق سے کچھ فرما دیجئے. دیکھیں اطاعت رسول اور محبت رسول جڑی ہوئی ہیں. جیسے آپ سمجھے کوئی چیز لازم و ملزوم ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کی جائے. اگر محبت اور اطاعت نہیں ہے تو آپ کا ایمان بہت ہی کمزور ہے. اور محبت اور اطاعت کیسے
ایک ہے کہ دیکھیں آپ نے کسی سے دعویٰ کیا کہ مجھے فلاں شخص سے بڑی محبت ہے آپ دوسرے شہر چلے گئے تو اس جس سے محبت کا دعویٰ تھا آپ کو اس نے کوئی کام کہا آپ سے کہ آپ دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو فلاں کام میرا کر دیجئے گا، تو آپ کہتے ہیں محبت بڑی ہے، واپس آپ کہتے ہیں کہ کام تو میں نے نہیں کیا تو محبت مجھے بڑی ہے. تو اب آپ دیکھیں محبت کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے، کتنا منافقانہ ہے. تو کہیں یہی عالم تو نہیں ہو گیا ہمارا بھی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور ہم اطاعت نہیں کر رہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دین مبین عطا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اب اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں ہم ان پر عمل درآمد کریں. اب آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دفعہ تو آپ نے عمل کیا اور اس کے بعد باقی سارا دن آپ شیطان کے کاموں میں لگے رہے اور آپ کہیں کہ آپ اطاعت رسول کر رہے ہیں. نہیں، محبت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے جو 24 آورز ہیں آپ کا ہر عمل اطاعت رسول میں آئے نا، اس کے عین مطابق آئے. ہماری زندگی تقسیم ہے. ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام زندگی عطا کیا وہ مذہب نہیں ہے، وہ بلکہ دین ہے. مذہب اور دین میں فرق کیا ہے کہ مذہب چند رسومات تک، چند عبادات تک محدود ہوتا ہے، دین مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ہماری معاشی زندگی کے بنیادی اصول دیے ہیں، معاشرتی زندگی کے خوشی اور غمی کے بنیادی اصول، پورا طریقہ کار بتایا ہے. آئلی زندگی کے سارے اصول، سارے ضوابط، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا ہے. تجارت کے بتا دیے ہیں، کاروبار کے بتا دیے ہیں، لین دین کے بتا دیے ہیں، آپ جابز کرتے ہیں اس کے بتا دیے ہیں. یہاں تک فرق کر دیا یہ اعلیٰ کام ہے، یہ ادنا کام ہے، یہ اس سے دائرے سے باہر کا کام ہے. ایٹ لیسٹ وہ جو حلال و حرام کو بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک باؤنڈری لائن آ جاتی ہے کہ اس کے اندر رہنا ہے. آپ ایک یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی کا ایک دائرہ ہے اور وہ دائرہ ان حدود کے اندر، ہم اس دائرے کے اندر ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ نظام زندگی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ، علمی شعبہ بھی، مذہبی شعبہ بھی، عبادات کا رنگ بھی، سارے کا سارا معاملات سب کچھ حضور سے ملتا ہے. تو جب ہم اس سے باہر آ جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا ہم نے ان باؤنڈریز کو کراس کر دیا، ہم حد سے بڑھنے والے ہو گئے. اور یاد رکھیں حدود کو قائم رکھنا ہم پر لازم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر فاصلے میں، ہر بات میں ان کو حاکم نہیں مان لیتے ہو. اور حاکم کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. تو گویا ایمان والے ہی تب ہو سکتے ہو جب اطاعت رسول میں ہو. اور پھر جب جو حد سے بڑھنے والے ہیں، بار بار فرمایا لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. کہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دیتے ہیں پکڑو، لے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. پھر آپ دیکھیں تو کتنی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہوئی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ کیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہیں. اب وہ تمہیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشیر کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں جنت کی، تو لے لو، کیونکہ خوشخبری سنانے والا سچا ہے اور اسے ہم نے بھیجا ہی بشیر بنا. ڈرا رہے ہیں کہ ان باتوں سے رک جاؤ تو رک جاؤ، کیونکہ وہ ڈرانے والا، وہ حق بات کہنے والا ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے. ہم نے انہیں بھیجا ہی اسی لیے. پھر آپ دیکھیں تو ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے ان کے جو ہمارا انکار کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کون انکار کون کرے گا؟ یعنی سب، آپ سب جو بھی ایمان والے ہیں سب جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کریں گے. جب پوچھا گیا انکار کرنے والے کون ہیں تو فرمایا وہ جو نافرمانی کرتے ہیں. تو وہ جو نافرمانی کرتے ہیں گویا وہ انکار کر رہے ہیں جنت میں جانے کا، حضور کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا نا کہ جو تم سب جنت میں سوائے ان کے جو انکار کریں گے. تو کون انکار کر رہا ہے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، جو بات نہیں مان رہا. آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، مسجد نبوی کے باہر سے گزر رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. وہ باہر بوجھ اٹھایا ہوا لکڑی کا، آواز کانوں میں پڑتی ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں.
کسی نے پوچھا کہ وہ آپ سے تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مطلب نبوی شریف میں لوگوں سے کہہ رہے تھے جو اندر موجود. فرمایا ایک لمحہ بھی اگر ایسا آ جاتا میری جان نکل جاتی، میرے کانوں میں تو حضور کی آواز پڑی تو آئی تھی ہے کہ بیٹھ جاؤ. پھر آپ دیکھیں تو آپ اجلے عروسی میں ہیں، آواز پڑتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو. پہلے دن کی دلہن کو چھوڑا نکل کھڑے ہوئے، حضور کی آواز آئی ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو میں اندر کیسے بیٹھا رہوں. واہ، ہر آواز پہ لبیک، ہر آواز پہ لبیک. جس طرح سے حضور کا حکم آ جائے تو دوڑ پڑنا ہے، دوڑنا ہے اس حکم کو بجا لانے کے لیے. امتیاز آپا، جس طرح آپ گفتگو فرما رہی ہیں اور یقینی طور پر آپ کی گفتگو سے اس قدر سرشاری محسوس ہو رہی ہے، الحمدللہ یہ لفاظی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. یہ ارشاد فرمائے کہ اب ہم سعدیہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس قدر شرمندہ ہیں، ہم نادم بھی ہیں اس بات پر کہ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن شعائر اور ہماری زندگی کے جو اطوار ہیں، طور ہیں، طریقے ہیں، وہ ہماری زندگی زیادہ متاثر نظر آتی ہے مغرب سے. اس تعلق سے آپ کچھ فرما دیجئے. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سبحان یعنی اللہ، آقا بے علیہ شک. السلام کی امت ہونا، امتی بننے کا شرف ملنا کوئی عام بات نہیں. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی نسبتوں کو درست کر لو، اور نسبتیں درست کب ہوں گی؟ جب تم سرکار کی اتباع کرو گے، بے شک. تبھی تمہاری نسبتیں درست ہوں گی. اگر تم نے سرکار کی اتباع نہیں کی اور پھر یہ تم کہو کہ میں سرکار کا امتی ہوں، تو یہ فخریہ بات نہیں ہے، کیونکہ تمہیں یہ بات تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی. یہ بات اس وقت فائدہ دے گی جب تم سرکار کی اتباع میں آ کر ان کی اطاعت کرو گے، تب کل قیامت کے دن کہہ سکتے ہو کہ ہم سرکار کے امتی ہیں. اگر تم لفظی طور پر کہتے رہے ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارا فخر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطاعت میں پیچھے رہے تو کس کام کی امتی؟ عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، ہم امت محمد. الحمدللہ ہمیں فخر ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے آئیڈیل بھی اسی ذات کو رکھا کہ جس ذات کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جسے اپنا سب کچھ مانتے ہیں، کہ وہ رب، وہ آقا کہ جنہوں نے کہا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا رب ایک ہے. اس نے کہا کہ قرآن ہے، یہ رب کی کتاب ہے، ہم نے مانا ہے رب کی کتاب ہے. نہ ہم نے رب کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے کتاب، ہم نے ہر چیز پر ایمان رکھا، سرکار کے گئے. تو پھر ہم امتی کس بات کے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں؟ سرکار نے امتیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس پر 1 بار سلام، جو بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہیں ان پر 7 بار سلام. تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس حبیب کے امتی ہیں. پھر ہم کیوں مغرب کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں ان کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سیرت کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں بچا؟ کیا اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کا وقت نہیں بچا؟ کیا ہم نے یہ جاننا چھوڑ دیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، ان کے اقوال پر، ان کی احادیث پر عمل کریں گے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم کسی تباہی کی طرف جائیں گے؟ نہیں، تباہی نے ہمیں پکڑا ہی اس لیے کہ ہم نے اپنے دین سے دور ہو گئے، ہم اپنے مسلک سے دور ہو گئے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ہی روایت، اپنی ہی ریت سے باہر نکل گئے کہ جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ اذان دے رہے ہیں اس کے کان میں، کس لیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کا طرز ہے، ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ رب کی کان میں سب سے پہلے آواز گئی اس شخص کے. جب ہمارے یہاں بچہ بچپن سے دیکھتا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھیں، کیا یہ کیا ہے؟ سرکار نے تعلیمات دی ہیں. لیکن مغربی طور طریقے ہمارے یہاں کب شامل ہوئے؟ جب ہم نے ان کو فالو کرنا زیادہ شروع کر دیا. ورنہ کیا صحابہ کرام اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگا کے میدان میں گئے اور کئی کے سر نہیں اڑا دیے؟ وہ کیا اللہ اکبر کی مغرب ڈرتا ہی اس لیے کہ ان کے پاس اللہ اکبر کا ایسا نعرہ موجود ہے کہ یہ ایک نعرہ لگائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا. تو اسی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے انہوں نے کئی طریقے اپنائے، اور آج وہ ہم پہ راج ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر انہیں فالو کر دیا، اور وہ کامیاب اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دین کو فالو کر لیا ہے، ہماری چیزوں کو اپنایا ہے، اور اسی سے وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہیں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو باتیں عام ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ سچائی کا کیا عمل ہے، اور ہم لوگوں سے لین دین کے معاملات کریں تو اس میں کن چیزوں کو معیار بنائیں، اپنا نفع اور نقصان کی بات، عدل و انصاف کی بات، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں اپنے دین کے مطابق، اور غیر مسلموں نے یا مغربی ممالک نے اپنا لی ہیں، تو وہ آج ترقی کی طرف گامزن ہیں، اور ہم تباہی کی طرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے دین سے، اپنے معیار سے، اپنے پوائنٹ سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم واپس آ جائیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل سکتے ہیں، بس سمجھنے کی دیر ہے کہ اگر ہم اتنا سمجھ لیں کہ سرکار کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اطاعت رسول میں آ جائیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بے شک اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، ان کے اصولوں کے مطابق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور فلاح پائیں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں معزز مہمان شخصیات امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ گفتگو کی جا رہی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اب جس طرح سے ہم محبت رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں، ہمیں تعلیم فرما رہی ہیں، اب ہم جان لیتے ہیں امتیاز آپا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا قرب، آپ کا تعلق، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے فرماتے تھے، کیا اس تعلق سے آپ فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں ہمارے لیے نمونہ محبت اور نمونہ عمل وہی لوگ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی حالت ایمان میں زیارت بھی کرتے ہیں، پھر آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اور انہیں وہ درجہ، وہ مقام ملا کہ بعد کے کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال اس مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتے، بھلے قائم اللیل ہو جائے، بھلے صائم النہار ہو جائے دائمی، مگر جو مرتبہ ان کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب صحابہ کا کیا طرز عمل ہے؟ آپ ابتدائی مکی دور پر ہی آپ نگاہ ڈال دیں، اتنی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حبشہ کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، یہاں حالات مشکل ہو گئے، گھر بار ہر چیز چھوڑ کر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں آج اپنے گھر بار کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ یہ فقط ایک دفعہ نہیں ہوا، پھر مدینہ پاک ہجرت کی ہے، اپنے معاشی سارے معاملات تجارت کے ہیں جو بھی ہیں سب کو چھوڑنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا۔ ایک دفعہ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ سے کوئی کہے کہ یہ سب چھوڑ دو اور گھر چھوڑ کے نکل کھڑے ہو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، جس آگے پتہ بھی ہو کہ آگے کچھ خبر نہیں ہے کہ کھانا ملے گا کہ نہیں، بستر ملے گا کہ نہیں، گھر ملے گا کہ نہیں، کیا کریں گے؟ نہیں، حضور نے حکم دے دیا، بس اب اس کے بعد سوچنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو عرب سارے جنگجو تھے، لڑنا مرنا خوب جانتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ مکی دور میں کسی صحابہ نے تلوار نہیں اٹھائی، قربان جائیں، مار کھا رہے ہیں، قریش مکہ اتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں، لو لہان کر دیتے ہیں، مگر حضور نے حکم نہیں دیا، کسی ایک فرد نے بھی جواب میں انہیں مارا نہیں، تلواریں نہیں اٹھائی، تھے تو وہی عرب، وہی جنگجو، اور جب بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے تو ایک ایک نے کتنوں کو مارا ہے، کیونکہ اب حکم آ گیا، حضور نے فرما دیا اب تلواریں اٹھاؤ۔ اس حد تک اطاعت، اس حد تک محبت۔ پھر آپ دیکھیں تو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ السلام وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ سارے بیٹھے ہیں، عروہ بن مسعود آتے ہیں قریش مکہ کی طرف سے، وہ جو نقشہ کھینچتے ہیں، کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے انہوں نے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، آپ کے استعمال شدہ پانی لوگ لیتے ہیں، اسے پیتے ہیں، اسے اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دہن مبارک سے وہ لعاب نکلتا ہے، اس کے لیے جھپٹتے ہیں، اس کو لینے کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ اگر اپنے منہ مبارک گیسو مبارک کٹواتے ہیں تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ایک اس کو بھی عطا ہو جائے۔ خالد بن ولید ٹوپی میں سیاہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے فتح ہی ان کی برکتوں سے ملتی ہے۔ یہ محبت کا اور یہ اطاعت کا، وہ عروہ بن مسعود نے کہا کہ حضور بات کرتے ہیں
سکوت طاری ہو جاتا ہے. ہاں تصور کریں 1400 لوگ بیٹھے ہیں اور حضور جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایسے جو گویا سانس بھی ساکن ہو جاتی ہے, گویا سروں پہ پرندے بیٹھتے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. اللہ پھر اکبر. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اگر حضور حکم فرماتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں اسے بجا لانے کو. حضور نے فرما دیا کہ صلح کر رہے ہیں, اب سب کا خون جوش مار رہا ہے, سب کے اندر وہ ہے کہ مکہ پاک پہنچ چکے ہیں, ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم حق پر ہیں. مگر حضور نے فرما دیا, سب نے سر جھکا دیے. کیا کمال درجے کی بات ہے. اور پھر عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھی ہیں, جو میں نے اس دربار کا منظر دیکھا ہے وہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں ہوا. اے قریش مکہ خبردار رہو, ان سے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ان سے لڑنے کی حماقت نہ کرنا. یہ ہے تسخیر کائنات کا نسخہ کہ حضور کے گرد پروانہ وار قربان ہونا, اور یہی ایمان کی علامت ہے, اور یہی صحابہ کرام میں رنگ نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو آگے بھی آپ مدنی زندگی پر نگاہ ڈالیں. حضور نے میثاق مدینہ کیا یہودیوں سے, تو آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا سر جھک گیا. سر تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں. آپ نے فرمایا وہ مسجد بنا دی تھی منافقوں نے, گرا دو, لمحہ نہیں لگا اس مسجد کو گرا دیا گیا. جس مسجد میں آپ نے سیکریٹریٹ بنا دیا, اصحاب صفہ کو بٹھا دیا, یونیورسٹی بن گئی, آج تک وہ مسلمانوں کی جانوں اور ایمان کی علامت ہے کہ وہاں کا احترام اور ادب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھ دیے. تو آپ دیکھیں وہی جو ابھی بات کر رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اونٹنی گھما رہے ہیں, کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, وہاں وجہ سے غرض نہیں, حضور نے ایک دفعہ اپنی اونٹنی کو گھمایا. سبحان اللہ. تو محبت, اطاعت اور اتباع کا پیکر نظر آتے ہیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے لمحہ بھر کی غفلت نہیں کی. حضور نے فرمایا کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور ادب کا یہ عالم تھا کہ جب گفتگو کے لیے انداز اپنا اس طرح سے بیان فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ قربان جائیں آپ کے انداز پر کہ جب کلام فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری جانیں, ہمارے مال, ہمارے رشتہ دار, ہمارے احباب آپ پر قربان. تو یہ انداز تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرماتے. سعدیہ, یہ بات تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی امت مسلمہ کی نجات ہے. کیا آپ اس تعلق سے فرمائیں گی؟ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب جو مجھ سے محبت کرتا ہے, مفہوم آیت ہے, وہ تیری پیروی کرے, اور جو تیری پیروی کرے گا بس اللہ اسے بھی محبوب کر لے گا, اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, بے شک وہ بخشنے والا اور رحمان اور رحیم ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہی تب ہوگی, اللہ رب العزت کی محبت ہی حاصل تب ہوگی جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے, ان کی اطاعت کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین, کہ مومن کا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ماں باپ, اس کی ہر چیز, غرض کے ایک ایک چیز سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں اسے. تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہی تب ہوگی جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز سے زیادہ محبوب مان لیں گے. ہم سرکار کی اتباع کریں گے تبھی ہم اللہ رب العزت کے راستے پر چل سکتے ہیں. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میلاد مبارکہ کا مہینہ ہے, میلاد پاک کی ہم محافل سجاتے ہیں, تو نجات ہی ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرکار کی اتباع میں اتنا ڈھال لیں کہ ہمارا پیکر لگے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں, تو رفتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. لیکن ہم ان کو سمیٹنے والے بن جائیں گے, سیرت کو ڈھال لیں گے, سیرت میں ڈھل جائیں گے, تو پھر ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. لیکن اگر ہم نے سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا, سرکار کی اطاعت ہی نہیں کی, تو نجات کیسے ملے گی؟ نجات ہی اس وقت ملے گی جب ہم مکمل طور پر کامل مومن ہو کر خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے,
تبھی تو ہم کامل مومن کہلائیں گے، تو اطاعت ہوگی تبھی ہماری اس میں نجات ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا کیا ہے۔ بات ہے، ہاں اگر دل سے محمد کو محمد صلی جانو، اللہ علیہ وسلم، ڈھونڈنا کیسا بنا ڈھونڈے خدا ملتا بنا ہے۔ ڈھونڈے تو خدا ملتا ہے، دل کیا سے بات ہے۔ سرکار کو مانو گے تبھی رب کے پاس پہنچو گے تو نجات حاصل ہوگی، تبھی جنت کوئی بنی بنائی شے نہیں ہے، آپ کے اعمال سے تیار ہو رہی ہے۔ تو جب اعمال سے تیار ہو رہی ہے وہ شے، تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سیرت محمدیہ پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ آپ آسمان کی بلندیوں تک جائیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مگر اطاعت رسول کے بغیر کوئی صلی ایک اللہ عمل علیہ بھی وسلم۔ قبول ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتیاز آپا، لاسٹ میں ایک کوئی میسج بھی آپ کی جانب سے میں چاہوں گی کہ ہماری دیکھنے والی بہنیں اور دیکھنے والے بھائی، بچے، بوڑھے، جوان، ہر فرد ہی اس پروگرام کو دیکھتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ زینب بس میرا تو یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنیاد ہے ہماری، ہمارا ایمان ہے، ہماری طاقت ہے، اور بات نجات کی ہو رہی ہے تو ہمیں کس طرح سے ترقی چاہیے ہوتی ہے۔ ایک انفرادی طور پر، باطنی طور پر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو وہ والی کیفیت ہمیں بھی عطا ہو جائے، حضور ہمارے پاس بھی آئیں، ہم بھی ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں جہاں اولیاء عظام جاتے ہیں۔ تو ایک انفرادی اور باطنی ترقی بھی اسی میں مضمر ہے۔ بے شک، پھر آپ دیکھیے تو ایک ظاہری ہے، اجتماعی ہماری آج امت مسلمہ جس زوال کا شکار ہے، اب کشمیر کے مسائل کو دیکھیں، فلسطینیوں کے مسائل کو دیکھیں، یا دنیا بھر میں مسلمان ایک ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں، مغلوب ہیں وہ ہر جگہ، تو ایک عظمت و رفتوں کی طرف سفر کیسے ہوگا اگر بحثیت مجموعی ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت کا راستہ اپنا لیں، تو ظاہری طور پر بھی عروج، ایک بلندی، ایک غلبہ دین حق کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، بے Nothing شک، is انشاءاللہ، impossible، انشاءاللہ۔ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ اصل طاقت، اصل نور، اصل انرجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں ہے۔ پھر نجات ایک چاہیے ہوتی ہے جو اخروی نجات چاہیے، صحیح۔ قبر میں آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کے گناہوں کے سبب سے عذاب کے فرشتے بھی آئیں گے، وہاں چھوٹ کیسی ہوگی، نجات کیسی ہوگی؟ حضور کے سبب سے، بے شک، حضور کی پہچان سے۔ وہ 3 سوال ہیں، تینوں سوالوں میں آخری سوال کیا ہے؟ جب تک حضور کو نہیں پہچانو گے جھوٹ نہیں ہوگی۔ قبر میں نجات، روز محشر، میزان پر، پل صراط پر، کیا بات ہے۔ فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امتیاز آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، دونوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب اللہ نے اپنی محبت کی مثال دی تو ماں کی محبت سے مثال دی۔ اب ایک بچہ ہے، اگر وہ ماں سے محبت کا بار بار اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ماں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن فرما بردار نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا، تو یقینی طور پر ماں بھی ایک مرتبہ اسے یہ کہے گی کہ تم محبت کا اظہار کر رہے ہو لیکن فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں میں جب معجزن پاتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے تمام جو احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بجا آوری کرنی ہے۔ اپنی ذات سے سب سے پہلے ابتدا کریں انشاءاللہ تعالی، معاشرے میں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں بدلاؤ آئے گا۔ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔